السلام علیکم۔ الحمدللہ، پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ عربی میں الفاظ کی جو گروپنگ ہے وہ تین حصوں پہ ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ نام کے ساتھ کام بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو الفاظ نہ اسم میں آتے نہ فعل میں آتے نہ وہ حرف میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس جملے کو آپ غور سے دیکھیں: حامد نے فرزانہ کی 2 کتابیں پڑھیں۔ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے اس کا جینڈر کیا ہے، یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، میسکولر ہے یا فیمینن ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسم ہے اس کا کام کیا ہے، یعنی وہ آیا کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے، یا حامد پڑھنے کا کام کر رہا ہے، کام جو ہے وہ کتابوں پر ہو رہا ہے، اور فرزانہ جو ہے وہ نہ کام کر رہی ہے نہ اس پر کام ہو رہا ہے بلکہ اس کی اضافی پوزیشن ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو اسم ہے وہ تعداد میں کتنے ہیں، واحد ہیں یا جمع ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ حامد جو ہے وہ ایک ہے، فرزانہ جو ہے وہ ایک ہے، مگر کتابیں جو ہے وہ 2 ہیں۔ اور چوتھی چیز ہم دیکھیں گے کہ جس اسم کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ کوئی خاص ہے یا عام ہے، یعنی ہم یہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ 4 چیزیں دیکھیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسم جو ہے وہ جملے میں اس کی پوزیشن کیا ہے، یعنی وہ جملے میں اسم کام کر رہا ہے، جیسے یہاں اس جملے میں حامد کام کر رہا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پر کام ہو رہا ہے یا اضافی ہے، اس کو حالت کہتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہم پڑھیں گے، 4 پہلو: حالت، جنس، عدد اور وسعت، اور اس میں سب سے پہلے ہم حالت پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم جیسے یہاں آپ کے سامنے جو مثال آ رہی ہے، ہم نے یہاں حامد نے محمود کو مارا، اس سے نئے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ حامد کام کر رہا ہے، اور کو سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ محمود پر کام ہو رہا ہے۔ لڑکا قرآن پڑھتا ہے، لڑکا جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور قرآن جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ استاد نے ایک کتاب لکھی، نئے سے اندازہ ہوا کہ استاد کام کر رہے ہیں اور کتاب پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اردو میں تو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری زبان ہے، اسی طرح انگلش، انگریزی وغیرہ میں بھی، مگر عربی میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اسم کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یا اس کی کوئی اضافی حالت ہے؟ تو اکثر اسم وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے آخر میں 2 پیش ہوتا ہے، جب ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے آخر میں 2 زبر ہوتے ہیں، اور جب وہ اضافی ہوتی ہے تو ان کی حالت، ان کے آخر میں 2 زیر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں جو اسم کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹیکنیکل اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ رفع کی ہے، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے وہ نصب ہے، اور جو اضافی پوزیشن ہے اس کے لیے جر ہم اصطلاح استعمال کریں، یعنی ٹرمینالوجی استعمال کریں۔ یہ گرامر کی ٹرمینالوجی ہم کوشش کریں گے کہ آسان انداز سے بھی سمجھیں اور ٹرمینالوجی کی مدد سے بھی ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ تو رفع وہ ہو گیا جو کام کر رہا ہے، نصب وہ ہو گیا جس پر کام ہو رہا ہے، اور اضافی حالت جر کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اکثر عربی میں اکثر اسم وہ ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی آف دا ناؤنس یہ ہوتے ہیں کہ جن پہ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر ہوتے ہیں، اور ان کو منصرف کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان پہ 2 پیش ہوتا ہے جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو 2 زبر ہوتے ہیں، اور جب یہ حالت جر میں ہوتے ہیں تو 2 زیر ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ اسم لکھے میں: محمد، محمد، محمدن۔ رفع میں اس کا مطلب جملے میں محمد کام کر رہے ہیں، نصب میں اس کا مطلب جملے پہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور حالت جر میں تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کی تیسری پوزیشن ہے، یعنی نہ وہ کام کر رہے ہیں نہ ان پر کام ہو رہا ہے بلکہ کوئی اضافی پوزیشن ہے۔ تو یہ 4 آپ کے سامنے مثال کے طور پہ دی گئی ہے، اور یہ ہم 2 پیش سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ منصرف اسم ہے، اور منصرف اسم حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور حالت جر میں 2 زیر ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، 2 ایکسیپشنز کو نوٹ کر لیجئے۔ جو ہے اسم جو ہے وہ گولتا پہ ختم ہوتا ہے، جیسے کہ یہ جنتن گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، تو جب 2 زبر لگاتے ہیں، یعنی حالت نصب میں جب آتا ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، ورنہ عموماً آپ دیکھیں کہ اسم جب حالت نصب میں آتا ہے 2 زبر لگتے ہیں تو اس پہ الف کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے محمدن میں ہے، جیسے شیئن میں ہے، جیسے بنتن میں ہے، جیسے سوئن میں۔ مگر 2 ایکسیپشنز ایسے ہیں، 2 استثناء ایسے ہیں کہ جب اسم حالت نصب میں آتا ہے، یعنی 2 زبر اس میں لگتے ہیں، جب اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو 2 زبر لگنے کے باوجود اس پر الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہے، اور دوسرا وہ اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے۔ ایک وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، اور جیسے دوسرا وہ اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو۔ تو جب یہ حالت نصب میں آتے ہیں تو 2 زبر کے باوجود الف نہیں لگتا، ورنہ جتنے بھی اسم ہوتے ہیں جب حالت نصب میں یا جب 2 زبر ان پہ آتا ہے تو ان کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ منصرف اسم ہے۔ اکثر و بیشتر اسم جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر والے ہوتے ہیں، اور یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں میں ان کی حرکات تبدیل ہوتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، تنوین وغیرہ کو،
تو دو پیش دو زبر دو زیر یہ بھی حرکات ہیں، اور حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر اور حالت جر میں دو زیر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اسم ایسے ہیں کہ جو ڈکشنری میں ہمیں ایک پیش کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو غیر منصرف اسم کہتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم ڈکشنری دیکھیں، ڈکشنری جو ہے نا وہ ہماری بنیادی چیز ہے، یعنی وہی ہماری کسوٹی ہے، اور اسی پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو ابراہیمو جو ہے جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو وہ دو پیش کے بجائے ایک پیش آتا ہے، تو جو ایک پیش والے آتے ہیں ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ غیر منصرف لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جب حالت رفع میں ہوتے ہیں، جب کسی جملے میں یہ اسم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب نصب اور جر میں آتے ہیں تو ایک زبر ہوتا ہے۔ یاد کیجئے کہ جب پہلے ہم نے پڑھا تھا تو اس میں دو پیش دو زبر اور دو زیر تھا، مگر یہاں پر کیا ہے، ایک پیش ایک زبر اور ایک زبر۔ دوسری بات یہ کہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں چونکہ دو زبر نہیں ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو ایک پیش ایک زبر، اور یہ ڈکشنری جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کس سے منصرف و غیر منصرف، یعنی ڈکشنری ہی کو ہم اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، وہی کسوٹی ہے اور اسی کی مدد سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر منصرف کہلاتے ہیں، ان پر ایک پیش ایک زبر اور ایک زبر ہوتا ہے۔ تو منصرف دو پیش دو زبر دو زیر، غیر منصرف ایک پیش ایک زبر اور ایک زبر۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ مبنی کہلاتے ہیں، اور یہ ان کی اسپیلنگ تبدیلی نہیں آتی، جیسے رفع میں ہوتے ہیں ویسے ہی نصب میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی جر میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے تین مثالیں موجود ہیں، ھذا الذی اور تلکا کی۔ تو یہ منصرف غیر منصرف اور مبنی تین ہماری پوزیشنز واضح ہو گئی۔ یہ کچھ آپ کے سامنے ہم نے ایکسرسائز کی ہے۔ اخن 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 دو پیش آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر ہے۔ اسی طرح الذی، یہ میم کا مطلب ہے کہ یہ مبنی ہے، تو الذی رفع نصب جر میں اس کی اسپیلنگ ایسی ہی ہوگی، اور جہاں دو پیش ہے وہ دو زبر دو زیر، جو مبنی ہے وہ ان کی اسپیلنگ ویسی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں دیکھیں احمرو سرخ رنگ، یہ چونکہ اوریجنلی ایک پیش کے ساتھ ہے تو نصب اور جر میں بھی ایک زبر اور ایک زبر ہی رہے گا۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف کی پہچان۔